إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله روایت میں آتا ہے کہ جناب زہرا علیہ السلام کی ایک غلام تھی اور بڑا پیار کرنے والی تھی، آپ کی محب تھی۔ کوئی مشکل آئی، پریشانی آتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھتی ہے اللہ کی بارگاہ میں زہرا پاک کے درجات کے لیے، اور عرض کرتی ہیں میری یہ خواہش ہے۔ رات سوتی ہے، مقدر کا ستارہ جاگتا ہے، جناب زہرا خود خواب میں تشریف لے آتی ہیں اور فرماتی ہیں میری محبہ، اے میری غلام، کیوں پریشان ہو؟ عرض کی اے زہرا پاک، اے بنت رسول، میری یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، اگر دور ہو جائے۔ فرمایا صبح اٹھ اور میرے بیٹے کی بارگاہ میں جا کے حاضری دے اور ان سے جا کر تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ بی بی صبح اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی، وقت ہوا، حرم حسین میں آ گئی۔ بادشاہ حسین علیہ السلام کی زری کے پاس آئی۔ اب یہ اللہ پاک آپ کو لے کے جائے کربلا شریف میں، ایک طرف جناب امام حسین کا حرم ہے، وہ آئی، اس نے آ کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، چلی گئی، مشکل حل نہ ہوئی۔ پھر 2 دن گزرے، پھر 2 رکعت نفل پڑھے، پھر جناب زہرا علیہ السلام تشریف لے کے آئیں۔ پھر بی بی نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی بی بی یہ مسئلہ ہے۔ فرمایا میرے بیٹے کی بارگاہ میں جا، استغاثہ پیش کر، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر جناب حسین کی بادشاہ میں آئی، اس کے پاس اسلام کیا، استغاثہ پیش کیا، لیکن مشکل حل نہ ہوئی۔ تیسرے دن پھر سوئی، پھر خواب میں وہی معاملہ۔ اب بی بی پوچھتی ہیں کہ بی بی کیا بات ہے، تو جاتی ہے کہاں جاتی ہے، سلام کہاں کرتی ہے؟ وہ عرض کرنے لگی کہ اے بنت رسول، میں روزانہ حرم حسین میں جا رہی ہوں، ذریعے حسین کے سامنے التجا کر رہی ہوں اور میں روزانہ استغاثہ پیش کر رہی ہوں، لیکن میری مشکل حل نہیں ہو رہی۔ فرمایا اے میری محبہ سن، اگر تم نے حسین کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو پہلے میرے چھوٹے بیٹے کی بارگاہ میں جا، میرے چھوٹے بیٹے کی بارگاہ میں جا، پہلے ادھر سلام کر، استغاثہ پیش کر، اور ادھر سے ہو کر پھر میرے بڑے بیٹے کی طرف جا۔ میرے بھائی، یہ ہے جناب سیدہ علیہ السلام کی محبت، جناب حسین بادشاہ علیہ السلام کی محبت۔ غازی عباس کے لیے مولا حسین اس شخص کا سلام ہی قبول نہیں کرتے جو غازی عباس کے مزار سے ہو کر نہ آئے۔ دوستان محترم، غازی بادشاہ کی ولادت اور پھر پرورش شروع ہوئی، میرے غازی کی پرورش۔ اور میں یہ اکثر عرض کرتا ہوں کہ شہیدان کربلا میں جتنے بھی شہید آئے ان کی پرورش بھی کربلائی ہوتی تھی، یعنی کہ ان کو شروع سے ہی پیدا ہوتے ہی سکھایا جاتا تھا کہ تمہاری ابتدا بھی کربلا ہے اور تمہاری